لطیفہ روح جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا یہ دوسرا سبق ہے۔ نفس کو مار کر لطائف روحانیہ کو ذاکر اور جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس لطیفے کے ذاکر ہونے سے جو انسان کو فائدہ ملتا ہے، انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کے قابل الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں سرور انس و جان جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہرہ کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ 4 طرح سے ہے۔ سب سے پہلا اللہ پاک فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کا ایک مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، یا یوں کہہ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی نبوت کی کیا ہے؟ نشانی نبوت کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سچائی کی، نبوت کی، رسالت کی یہ دلیل ہے۔ دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی، علامت یا منصب یا مقصد بعثت بیان فرمایا، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بتائے ہوئے مسائل فقہیہ علمیہ، اس کے اندر اسرار و رموز کا بیان کرنا، یہ حکمت کے تحت داخل ہے، تو یہ بھی مقصد بعثت نبوت میں یہ شامل ہے۔ آخری چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، نبی آتے ہیں، نبوت کا مقصد یہ ہے کہ نبی آ کر وہ میلے دلوں کو اجلا کر دیتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھا دیتے ہیں، گم گشتہ راہوں کو وہ راہبر بنا دیتے ہیں، خود جو نہ ہوں راہ پر ان کو راہبر بنا دیتے ہیں۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دل کے اندر جو علائشیں، جو کثافتیں، جو بیماریاں روحانی پائی جاتی ہیں، وہ ساری روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے نبی آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے اگر ابن ابی قحافہ لگے تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، قتل کے ارادے سے ابن خطاب آئیں تو سیدنا فاروق اعظم بن جاتے ہیں، دنیا دار مالدار عثمان غنی آئیں تو ذوالنورین کا تاج صاحب حیا کی مالا پہن کر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تربیت نبوت حاصل ہو جائے تو پھر یہ اعزاز مدینۃ العلم، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا کا اعزاز مل جاتا ہے کہ باب مدینۃ العلم سید الاولیاء بن جاتے ہیں۔ اور یہی فیضان نبوت کا پھر رکتا نہیں ہے بلکہ یہ آگے چلتا ہے۔ یہ منصب جو نبوت کا ہے وہ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا، لیکن یہ کام بند نہیں ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے، یعنی جس طرح بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام تھا، پہلے آنے والے رسولوں کا کام تھا۔ اب نبوت کا دروازہ، رسالت کا باب تو بند ہو گیا، لیکن علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جو ان صالحین کاملین کے ساتھ لگے گا تو انہیں بھی فیضان نبوت حاصل ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ما صب اللہ شیئا فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر، اللہ پاک نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا تھا میں نے صدیق اکبر
پاک کے سینے میں رکھ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ جتنے بھی ہیں وہ فیضان نبوت سے منور ہیں، نور نبوت سے ان کے سینے اجلے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب انہیں صحابہ سے پھر آگے جو نور چلا وہ سلاسل اربع، سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کے اولیاء، علماء، صلحاء جو ہیں یہ سلسلہ آگے چلا رہے ہیں، اور یہ فیضان نبوت، نور نبوت ان کا چلتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اسباق میں سے دوسرے سبق کو آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا پہلا سبق ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں، وہ ہے لطیفہ قلب، جو زیر قدم حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے قدر پہلو کی جانب ہے۔ اس میں یہ توجہ رکھنے پہلے سبق میں کہ زرد رنگ کا نور جو ہے مرشد کے واسطے سے، فیضان نبوت مرشد کے واسطے سے سالک کے سینے میں آ رہا ہے۔ دوسرا سبق جو ہے وہ ہے لطیفہ روح۔ لطیفہ روح جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا یہ دوسرا سبق ہے، جو دائیں پستان سے 2 انگلی کے فاصلے پر نیچے قدر پہلو کی جانب ہے۔ یہاں پر بھی توجہ جب بندہ اپنے مرشد کامل سے لیتا ہے تو یہاں پر یہ لطیفہ جب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تصور یہاں پر یہ جمانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا نور ہے، جو جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے مرشد کامل کے سینے سے ہمارے لطیفہ روح میں آ رہا ہے، اور یہ اس نور کا رنگ جو ہے وہ ہے سرخ، اور اس کا مقام جو ہے وہ لطیفہ قلب سے اوپر ہے۔ لطیفہ قلب جہاں پر اس کی سرحد ختم ہوتی ہے، اس سے آگے لطیفہ روح ہے۔ اب اس کی تاثیر جو ہے لطیفہ روح کی وہ یہ ہے کہ جب انسان کا یہ لطیفہ ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اصل میں ذکر جو ہے یہ اصلاح کے نفس کے لیے ہے، نفس کو مار کر لطائف روحانیہ کو ذاکر اور جاری کرنا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، شہوت ہو گئی، طمع ہو گیا، لالچ ہو گیا، غیبت ہو گئی، یہ بغض ہو گیا، عناد ہو گیا، غصہ ہو گیا، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سالکین اس رستے پر چلتے ہیں۔ اس لطیفے کے ذاکر ہونے سے جو انسان کو فائدہ ملتا ہے، انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور صبر کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور راہ سلوک پر، راہ ہدایت پر، راہ دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے جب اس کے اوپر کوئی مشکلیں آتی ہیں تو بڑے حوصلے اور جگر کے ساتھ برداشت کر کے اپنے منزل کی جانب رواں دواں رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک ہمارے ان لطائف کو ذاکر فرمائے، اور اندر کی بیماریوں کے علاج کیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مرشد کامل کے ساتھ ہماری نسبتیں سلامت تا قیامت رہیں۔